تو میری بات یاد رکھنا، مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں، روحانی لائن میں 100% وعدے۔ نماز پڑھو کامیاب کریں گے، قرآن پڑھو تمہیں کامیاب کریں گے، تہجد پڑھو کامیاب کریں گے، کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو کامیاب کریں گے۔ اسی لیے اچھا، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے۔ گناہ معاف کرانے کے اسباب، آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ آدمی صرف اتنا کہہ دے، آسمان کی طرف دیکھ کر، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جب میں نے معاف کر دیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی کبھی اللہ کو ہنسائے بھی کرو۔ تو اللہ کو ہنسانے کا طریقہ کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسے، مسکرائے، اللہ ہنستے ہیں، لیکن محبت سے ہنسنا۔ یعنی کہ مول صاحب نے کہی એટલે હસું છું હા તારી મારી લડાઈ જે છે એ તો છે જ، یہ نہیں چلتا۔ محبت سے دیکھے تو اس پر اللہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ تہجد میں میاں بیوی ایک دوسرے کو جگائے، اللہ ہنستے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، پہلی سب پکڑ رہا ہے، اللہ کو ہنسی آتی ہے۔ عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، اللہ کو ہنسی آتی ہے۔ آسمان کی طرف 3 مرتبہ دیکھ کر کہے، لمبی حدیث ہے، میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی جا رہے تھے، اتفاقی حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت علی جا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، حضرت علی پیچھے تھے اونٹنی پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، مجھے معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، مجھے معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پھر حضور ہنسے، مسکرائے، اور پھر حضرت علی پیچھے تھے نا، یوں ان کو تھوڑا سا پیچھے سے دھکا دیا حضور نے۔ حضرت علی کہتے تھے کہ ایسا دھکا دیا مجھے خطرہ لگا کہ گر نہ جاؤں، پیچھے کوئی سپورٹ تو تھا نہیں، اور میں بھی ہوشیار تھا، میں نے بھی حضور کو تھامے رکھا، گروں گا تو حضور کے ساتھ گروں گا۔ حضور یوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ تو میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو بولے کہ میں نے اس طریقے سے دیکھ کر اگر کہتے ہیں تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں، جب معاف کر دیا۔ تو حضرت علی اس طریقے سے اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے، آگے بیٹھتے تھے اور شاگرد پیچھے بیٹھتے تھے، پھر اس طریقے سے کہتے تھے، پھر اس کو بھی دھکا دیتے تھے جیسے حضور نے دھکا دیا نہیں ہو، کہتے ہیں حضور نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ اس کے حوالے میری کتاب بکھرے موتی میں دیکھ لینا۔ تو اللہ ہنستے ہیں، اللہ کو ہنسی آتی ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ گناہ معاف کرانے کے اسباب بتائے، نیکی کرو گناہ معاف، ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب۔ اس لیے یہ یاد رکھنا، حشر کا میدان میں اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو یہ نیکیاں کمائیں گی، یہ نیکیاں وہاں کمائیں گی۔ آج سمجھ میں نہیں آتا، آج نماز سمجھ میں نہیں آتی، قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قرآن پھٹواتی شو تھا۔ نہ، بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس۔ قرآن والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا، قرآن والا کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ www.darsequran.com